ہمارا ایک اور دوست آ گیا سنجی صاحب، اس کی سٹیٹمنٹ ہم دیکھتے، اس کی ڈیوٹی دیکھتے، باقی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے والا، عمران خان کا ساتھ آنے والا کوئی نہیں تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں ہمارے پاس عہدیداران، اتنی ونگز ہے کہ نام لینا بھی بہت مشکل کام ہے، تو میں اس کا احسان مند ہوں۔ آج آنے کا مقصد آپ سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو وہ خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا کہ آپ نے سب، اور آپ بھی اور آپ کے باقی دوست جو بھی ہیں، سب چھوڑ کے 8 فروری کے جو ہم نے سیام منانا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے ثوابی میں جلسہ کرنا ہے، اسی پہ فوکس رکھے اور کوشش کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے کرم سے، اس کی مہربانی سے، اور آپ لوگوں کی محنت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اور PPK کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ سیم صاحب نے بہت مشکل وقت میں پارٹی سنبھالی، اس ٹائم جب پارٹی کی قیادت لینے کو کوئی تیار نہیں تھا، مشکلات تھے، لیکن پھر بھی اس نے محنت کی، اس نے کوشش کی، ہر بندے سے رابطے میں رہے۔ اب پارٹی نے اسی بنیاد میں فیصلہ کیا کہ اب سیم صاحب کا ٹیم اکثریت جو ہے نئے لوگوں پہ ہے، ایکسپیرینس لوگ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی قابلیت کی کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیکھیں گے بھی جلدی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ڈیلیور نہیں کریں گے، لیکن سیم صاحب پہ ذمہ داری زیادہ تھی، تو سیم صاحب کے مشورے سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، انشاءاللہ تعالیٰ میں اور سیم صاحب اکٹھے جائیں گے، اس کے رہنمائی سے، اس کے مشوروں سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قیادت کو مایوس نہیں کریں گے۔ مجھ سے ابھی پوچھا گیا کہ آپ اپنے MPs کو ٹارگٹ دیں گے، میں نے کہا میں کوئی ٹارگٹ کسی کو نہیں دوں گا، مجھے اندازہ ہے، میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہر MPs کتنے لوگ لے کے آ سکتے ہیں، اور میں اس کو ٹارگٹ دوں گا، اس میں اس کی خواہش نہیں ہوگی، تو میں کبھی کسی کو ٹارگٹ نہیں دوں گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں، یہ پارٹی ہماری ہے اور یہ ہمارا گھر ہے، اس میں اختلاف ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، لیکن پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ خان صاحب کی کال ہے، اور خان صاحب جیل میں ہے، اور خان صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے حکم کو بجاوری کریں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ MPA اتنی گاڑیاں لے کے آئے، میں آپ کو یہ بتا دوں، میں 96 سے سیاست کرتا ہوں، اور مجھے یاد نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو جس میں میں نہیں تھا یا میرے دوست نہیں تھے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں نے کبھی زندگی میں کسی کو گاڑی نہیں دی، اور میں آپ سے بھی یہ امید کرتا ہوں۔ ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ MPA جو ہے وہ کرپشن نہیں کرے گا، وہ غلط کام نہیں کرے گا، بھائی جان، جب پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو پتا ہے کہ ہر مہینے ہماری یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اگر آپ اس سے کہیں گے کہ آپ 30 لاکھ کی گاڑیاں لیں، 50 لاکھ کی گاڑیاں لیں، تو پھر وہ انویسٹمنٹ ہو گئی، پھر تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اپنے MPA سے پوچھیں کہ آپ غلط کام کیوں کر رہے ہیں، پھر تو آپ پارٹی میں اونرشپ آپ کی نہیں ہوگی، پھر تو MPA ایسا بندہ بنے گا جس کے وسائل ہو، پھر تو آپ لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے دروازے بند کریں گے، پھر تو عہدے پہ ایسے لوگ آئیں گے جو ارب پتی کروڑپتی ہو، جو انویسٹمنٹ کر سکے، جو پیسے لگا سکے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی میں نہ کسی سے لاکھ لوں گا اور نہ کسی کو لاکھ دوں گا، یہ سلسلہ میں ختم کروں گا۔ اس کا میں ایک آسان سا فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں جو پچھلی 36 سال سے ہم کرتے ہیں۔ ہر MPA کے نیچے تقریباً 80 یا 90 ولیج کونسل ہوتے ہیں، اسی طرح ہر MPA کے نیچے 35 سے 40 یونین کونسل ولیج کونسل ہوتے ہیں۔
ہر ولیج کونسل کے لوگ اپنی ذمہ داری لے کہ اگر کوئی 2 کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، 3 کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہر ولیج کونسل کے لوگ 1 گاڑی ضرور کریں گے اپنے مدعا کے تحت۔ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو فزیکلی جا سکتے ہیں، لیکن ولیج کونسل میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ میں 1000 نہیں مانگتا، اگر 2-2 ہزار 3-3 ہزار اپنے ولیج کونسل کے لیے ہم اکٹھا کریں تو ہم آسانی سے 1-2 گاڑیاں نکال سکتے ہیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس طرح کریں۔ میں نے وہاں ملاکر میں ایک بات کی، شاید کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کو فنڈ کی ضرورت ہے، میں نے کہا مجھے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ 8 فروری کا اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ میں نے کہا سیاست میں نہ پیسے لینے اور نہ دینے دونوں کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار نکالیں گے۔ پارٹی کے خرچے ہوتے ہیں، پارٹی چلانے کے لیے خرچے ہوتے ہیں۔ میں سارے PPK سے، میری یہ بات غور سے سننے، میں سارے PPK سے 1000 بندے مجھے ایسے چاہیے، چاہے وہ ورسیز ہو چاہے پارٹی کے اندر ہو، جو مجھے مجلسی پارٹی کے فنڈ میں صرف 5000 دے دے، چاہے 2000 دے دے، چاہے 5000 دے دے، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ مجلسی پھر آپ نے دے گا، آپ نے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ سارے PPK میں 1000 بندے اتنی بڑی ٹارگٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم ایک فائنانس کی ٹیم بنا دیں گے، اور پھر اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خرچے آؤں گے۔ میری یہ خواہش ہوگی، میں تو ارباب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں آفس دیے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنا سیکریٹریٹ بنا لیں جو پاکستان تحریک انصاف کی پراپرٹی ہو، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ کار بنائیں گے کہ کہاں کریں گے، کون اس کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ کس طرح ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری ہوگی۔ لیکن یہ انشاءاللہ 8 فروری کے بعد یہ 1000 بندوں کی مجھے ضرورت ہوگی، اس کی طریقہ کار بناتے ہیں کہ وہ کس طرح پیمنٹ کریں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے اسی طرح۔ ابھی مجھے نہیں کہا کہ محسن نقوی نے کہا کہ اگر دوبارہ آئے تو 26 تاریخ کی طرح کریں گے، تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے بات کرنے، آپ کو سیریس لیتے ہیں اور نہ آپ کے جو مالک ہیں ہم نہ اس کو سیریس لیتے ہیں، تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب خان نے دوبارہ ہمیں حکم دیا انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی چوک پہنچیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں ریاست سے اس دہشت گردی کی امید نہیں تھی، ہمیں اپنے اداروں سے اس قسم کے رویے کی امید نہیں تھی کہ ہم پہ گولیاں چلائیں گے۔ ہم پولیٹیکل لوگ تھے، ہم سیاسی ایکٹیویٹی کرنے آئے، لیکن اس دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمیں یہ امید آپ سے ہے کہ آپ گولیاں چلائیں گے، اور ہم تیاری کے ساتھ گولیاں چلانے آئیں گے، اس فکر میں نہ رہے۔ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ FIRوں سے اس طرح کے رویوں سے پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکر ڈر جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جتنا ظلم کریں گے اتنا جو ہے ہم عبور رہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ان رویوں سے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ سے جو دوریاں ہیں وہ دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ یہاں پر کل ہم نے سنا کہ نئے آئی صاحب کو یہاں اس کی ٹرانسفر کی گئی کسی کے کہنے پہ، مجھے نہیں پتا کہ اس کا نیت کیا ہے، لیکن میں اپنے تمام دوستوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس تہانے کے حدود میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر غائب ہو گیا، تو آپ سب نے اس تہانے کے سامنے دھرنا دینا ہے۔ کسی صورت میں مجھے قابل قبول نہیں، MP صاحبان، MNA صاحبان، منسٹر صاحبان، سب سے اہم ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اس تھانے کے حدود میں پہنچے، وہاں پر اس ٹائم تک آپ نے بیٹھنا ہے جب تک ہمارا بندہ جو ہے ریکور نہ ہو۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں سارے PPK کو پھر کال دوں گا اور IG کے دفتر کے سامنے پھر ہم دھرنا دیں گے، معاملہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں
خان کو رہا کرو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صرف تقریر اور بات کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں وہی بات کرتا ہوں جو کر سکتا ہوں. میں پشاور کی تنظیم کا شکر گزار ہوں، اقبال صاحب کا، عرفان سلیم صاحب کا. جب 9 مئی کے بعد جب ہماری حکومت نہیں تھی اور اس کے بعد ہم احتجاج کر رہے تھے مہنگائی پہ، اور ریاست نے ہم پہ ہوائی فائرنگ کی، ہمارے ورکر کو مارا پیٹا، ہمارے پرامن احتجاج پہ ہم پہ گولیاں برسائی گئی اور پھر ہمارے ورکر کو گرفتار کیا گیا، ہم پہ 788 کی FIR کاٹی گئی. تو میں نے سارے KPK سے اپیل کی، میں نے سارے KPK سے اپیل کی کہ آپ سارے کل جو ہے ملاقات بن جائے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ریکارڈ درست کر لے، جو میرے ورکر 788 کے FIR میں اندر گئے تھے، 60-70 بندے گئے تھے، میں نے اس وقت انتظامیہ کو بتایا، میں نے کہا خدا کی قسم اگر میرے ورکر نے آج یہ رات جیل میں گزاری تو اپنی گھر میں دوسری آدمی گزاری کی، میں حلف آپ کو کہتا ہوں. اور اس کے بعد اسی رات 9 بجے وہ ہمارے 788 میں گرفتار ورکر کو توڑا گیا، اور اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. تو میں یہ ڈرامے مزید برداشت نہیں کروں گا. صوبے کی حکومت ہماری اور انشاءاللہ تعالیٰ سے اپنی سپورٹ بھی ہوگی. اللہ نہ کرے اگر حکومت اس طرح کی سوچ رہی تو سن لے، پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے، اپنا ووٹ کا تحفظ کر سکتی ہے، تو اپنی حکومت کی تحفظ کر کے دکھائیں گے. اگر کسی میں ہمت ہے تو ہمت کر کے دکھائیں گے. پھر بھی ہم نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ جھکنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ خان کی جو امید ہم سے ہے انشاءاللہ ہم اس پہ پورا اتریں گے. کچھ کمی خامیاں ہے، CM صاحب کی ذمہ داری زیادہ تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ گورننس پہ فوکس کریں گے، اور میں تنظیم پہ میرے سیاست کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے. میں ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام لے کے یہ کاغذی شعر جو ہے اس کو پارٹی کریں گے، جو گراؤنڈ پہ ہوگا، جو ورکر کے ساتھ کا میں وعدہ کرتا ہوں. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ دل سے میں کھڑا ہونے والا بندہ ہوں، وچن دینے والا بندہ ہوں. اور اگر خان کو میں کنونس نہیں کر سکتا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صدارت چھوڑوں گا. میری نہ خواہش ہے، نہ ضرورت ہے، اور نہ میں کوئی لالچ، منسٹر بننا ہے نہ میں نے منسٹر بننا ہے، میں اس دور میں نہیں. لیکن وعدہ کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ فلاں کا ہے اس کو ٹکٹ ملا، اس کی فلاں سے تعلق ہے اس لیے ٹکٹ ملا، یہ بنی گالا جاتا ہے تو اس لیے ٹکٹ ملے گا. جو گراؤنڈ پہ کام کرے گا انشاءاللہ وہ آگے آئے گا، اور جو گراؤنڈ پہ کام نہیں کرے گا چاہے وہ جو بھی بڑا آدمی ہو، باقی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے لڑوں گا. زندہ باد جنید اکبر خان، زندہ باد جنید اکبر خان، زندہ باد جنید اکبر خان، زندہ باد. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اپنے ذاتی ووٹ خلا کی قسم 3 دفعہ میں نے رہ چکا ہوں، لیکن آج بھی عمران خان کا ٹکٹ میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں کمیشنر نہیں بن سکتا. آپ لوگوں کی وجہ سے میں موجود ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مضبوط کر کے دکھاؤں گا. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے. اور عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے 8 فروری کو آپ کے ساتھ، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لوگ مجھے کہتے کہ ٹینشن ہے، میں نے کہا میں کوئی ٹینشن نہیں، مجھے نہ عہدے کا لالچ ہے. اور یہ ارباب صاحب گواہ ہے، ملک فخر زمان صاحب گواہ ہے. 1.5 مہینے پہلے خان صاحب نے میسج بھیجی تھی، اور 1.5 مہینے مجھے کنونس کر رہے تھے. میں نے کہا میں اس ذمہ داری اٹھانے کو قابل نہیں ہوں، میرے وسائل نہیں ہے، میں ٹائم ہو سکتا ہے عہدے کے ساتھ وفا نہ کر سکوں. اور میں جس دن مجھے یہ ذمہ داری دی تھی، ہم سب کے کنسنسس سے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ انکار کرنا ہے، طریقے سے کرنا ہے. میں نے وہاں انکار کیا، لیکن خان صاحب کا حکم تھا پر میرے لیے پاسبل نہیں تھا. اگر وہ جیل سے باہر ہوتے تو میں یہ ذمہ داری اٹھانا نہیں کرتا. لیکن خان میں ذہن میں یہ تھا کہ خان
پاکستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا یہ کسی سے ڈر گیا یا کسی دباؤ میں آ گیا، میں جیل میں ہوں اور یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو صرف یہ مجبوری خان صاحب کا ہے، باقی میری کوئی نہ لالچ ہے نہ کوئی فائدہ ہے اس میں۔ آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ سب نے عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو۔ آپ سب نے آپ سب نے آج سے 8 فروری کی تیاری کرنی ہے، اور نہ میں اسٹیج پہ، آپ نے مجھے کبھی اسٹیج پہ نہیں دیکھا ہوگا 46 سال میں اسٹیج والا بندہ نہیں ہوں، اور نہ مجھے کوئی یہ کہے کہ میں کتنے لے کے بنتا ہوا۔ ایک وعدہ کر کے جو جتنا لے کے آ سکتا ہے وہ لے کے، ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میں خود آپ کو ریسیو کروں گا، ایک ایک جلوس کو، ایک ایک بندے کو ریسیو کروں گا، اس کے بعد میں اسٹیج پہ چڑھوں گا اگر قیادت نے حکم دیا، ورنہ میری خواہش ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے جلوس کو بھی پہلے ریسیو کروں گا اور پھر وہاں جا کے آپ لوگوں کو ریسیو کروں گا۔ تو یہ مہربانی کرے، وہ پہلے والا معاملہ چلا گیا کہ یہاں سے نکل کے پھر واپس آتے، میں نے اتنی کیا نہ مجھے گاڑیوں کی ضرورت ہے، مجھے لوگوں کی ضرورت ہے، تو مہربانی کر کے کوئی گاڑی خالی نہیں لے کے آئے میرے پاس کہ یار اس پہ اسٹیکر لگاؤ، بینر لگاؤ۔ تو یہ مہربانی کر کے میرے پاس اگر جس گاڑی میں 18 بندے ہو سکتے ہیں کوشش کرے کہ اس میں 25 بندے لے کے آئے۔ میں خود خرچہ نہیں کرتا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ فضول چیزوں پہ خرچہ نہ کرے، لیکن کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ بندے 8 فروری کے جلسے میں شریک ہوں۔ بڑی مہربانی اور بڑی شکریہ۔